بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بقیہ احوال کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار و تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا، تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے عورت کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا زندہ چیز کو حی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ محترم ناظرین، جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہرو، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں 3 دفعہ اور ایک میں 70 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں نہ ہوتے بلکہ پہلے ہی زمین پر ہوتے تو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی اور نہ ہی آپ سے بھول واقع ہوتی، لیکن آپ تو جنت میں تھے اور آپ کا زمین میں رہنا اور زمین میں ہی اللہ کا خلیفہ بننا خوب تر رب تعالیٰ کی مراد تھی۔ آپ کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اپنے محبوب اور محبوب کی مراد کو نہیں بھولے۔ آدم علیہ السلام جب درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا، ایسی صورت میں آیت کریمہ کا بظاہر مفاد یہی ہوگا کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں ظالم ہو گئے، مگر یاد رہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور اس کے نبی ہوئے۔ اللہ کا نبی اور خلیفہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو وہ خود ظالم و کافر قرار پائے گا۔ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پھنسایا تو شیطان نے انہیں درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ محترم ناظرین، آدم و حوا علیہ السلام کے لیے فرمان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان سے اس فرمان الہی کی نافرمانی کروانا چاہی، اس لیے وسوسے کی زبان میں دونوں سے کہا کہ تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور تمہیں ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے جس میں کبھی کسی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو۔ شیطان نے ان کے دلوں میں بار بار وسوسہ پیدا کیا اور وسوسے کی زبان میں قسم کھا کر کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس درخت کے کھانے سے تمہارے رب نے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جنت میں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔ بالآخر دھوکے سے انہیں درخت کھانے پر آمادہ کر لیا۔ آدم و حوا علیہ السلام نے درخت کھا لیا اور کھاتے ہی ان کا جنتی لباس ان سے اتر گیا اور جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپا اور وہ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ یہاں تک تو شیطان کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ محترم ناظرین،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، یعنی جنت میں حضرت آدم و حوا دونوں کو رہنے کی اجازت دی گئی اور ہر قسم کے جنت کے پھل اور نعمتیں کھانے کی اجازت دی گئی، البتہ ایک درخت سے منع کیا گیا۔ جب شیطان خیر خواہ بن کر قسمیں اٹھا کر نصیحت دینے والے کی شکل میں آپ کو وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم نے کہا تم تمام اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا اور رب نے فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا، چاندی اور کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ آدم علیہ السلام اس قدر گریہ زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا، جس تخم پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے کھجور، آم وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تب آپ کی وہ وحشت دور ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کب قبول ہوئی؟ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر رجوع برحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف رحمت کی توجہ کرتے ہوئے توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعہ کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعۃ المبارک کے دن ہی تھا، اور وہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات جب زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقہ سراند کے پہاڑ پر اترے اور حضرت حوا جدہ میں توبہ قبول ہونے کے بعد دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔